مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ جو شیکسپیئر تھا نا، یہ بھی کوئی سینٹ تھا. اس کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ. سب سے پہلا یہ ہے پلوٹو سے ڈرنا ہے. آپ نے کہا نا نہیں، آپ نے کہا نا میں سر تواڈے کولوں ڈرنا ہے، پلوٹو کولوں تو نہیں ڈرنا. اب دیکھیں میں آپ کو، چلیں یہ ٹاپک 1 منٹ کے لیے یہاں رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہے کیا. 2 پوزیشنز، ایک سیٹرن ہے اور ایک ہے پلوٹو، ٹھیک ہے. اور زوڈک سائنس میں بھی ایک پائسز ہے اور ایک ایکویریس. یہ بڑے اہم ہیں. پلوٹو آیا ہے ایکویریس میں اور سیٹرن آیا ہے پائسز میں. جب بھی پلوٹو آتا ہے ایکویریس میں تو یہ دنیا میں نسلی اور عالمی تبدیلیوں کی طرف چیزوں کو لے جاتا ہے. اور 2026 2031 یہ 2 سال بہت اہم ہیں. یہ معلومات الکبریٰ میں اور آرمگیڈون کے سٹارٹ ہونے میں، اور 2043 کہیں اس کے میڈیم میں آئے گا. اب دنیا اس جگہ پہ پہنچی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہیبیٹیٹ زون. ہیبیٹیٹ زون کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور ہیبیٹیٹ زون کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ہیبیٹیٹ زون جس کو آج دنیا کہہ رہی ہے وہ کیا ہے؟ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ملٹی پلائی ہو جائیں گے، دونوں. اور ملکوں پہ، انسانوں پہ، سب پہ اثر آئے گا. ایز اٹ از. پلوٹو جو ہے نا، علم نجوم کے تمام جو زوڈک سکولز ہیں، سکول آف تھاٹس کی بات کروں، وہ اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے کہ پلوٹو کا مطلب ہے بڑی تبدیلی. آپ نے کہا یا رسول اللہ، جتنے انسان آج تک آئے ہیں، جتنے آئیں گے، کیا جنت ان کے آنے سے بھر جائے گی؟ تو سرکار ختمی مرتبت مسکرائے کہ نہیں، اللہ نئی قوم پیدا کر دے گا. قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے. کہیں چاند پہ یہ تو نہیں ہو چکا؟ چاند پہ سمندر ہے، خالی ہے. چاند پہ پہاڑ ہیں، ہوا کا وجود نہیں ہے. کہیں چاند کے اوپر کہیں کوئی ایئر اسفیئر تھا کسی دور میں اربوں خربوں سال پہلے، وہ ٹوٹ گیا. وہاں قیامت آ گئی، ہماری آنے والی ہے. مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ جنگ پہ گئے. ایک نجومی نے کہا کہ آج ستارے ٹھیک نہیں ہیں، آج شکست کا وقت ہے، آپ مت جائیے. مولا مسکرائے اور علم کو پتھر پہ گاڑ دیا، پہاڑ پہ ایسے کر کے گاڑ دیا. ادھر مالک کا علم پہاڑ پہ گڑتا چلا گیا، ادھر ستاروں نے راستے بدل لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چاہے دن کا آغاز صبح 8 بجے کیا ہو اور رات کے 10:30 بجے میں پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میری یہ انرجی لیول آپ کو صرف اور صرف اس وقت نظر آئے گی جب میرے ساتھ جناب سید حیدر جعفری صاحب موجود ہوں گے. اور میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں کہ میرے اپنے لیے اتنا نالج، اتنا علم، اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ. میرے لیے بہت اعزاز کی بات بھی ہے یہ کہ میرا ایک برادرانہ تعلق ہے حیدر بھائی کے ساتھ، اور بڑا مان بھی ہے کہ حیدر بھائی جو ہے وہ بڑا ریگولرلی ہمیں وقت دیتے ہیں. آپ لوگوں کا مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ آپ لوگوں کے مجھے میسیجز جب آتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا پہ، جس پہ آپ لکھتے ہیں کہ پلیز 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 حیدر بھائی سے اب یہ ٹاپک کروائیے، اب یہ ٹاپک کروائیے، تو مجھے دلی طور پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسے میسیجز آپ کے ملتے ہیں کہ حیدر بھائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگز کیا کریں کیونکہ ہمیں ان کو سنے بغیر نیند نہیں آتی. تو میرا دل اور خوش ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم آلریڈی ہماری جو فریکوینسی ہے وہ ہم بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے تعلق کا، اپنی محبت کا، اپنے برادرانہ تعلق کا حیدر بھائی سے، کہ ہم آلریڈی فریکوینسی ہماری جو ہے وہ بڑی شاندار چل رہی ہوتی ہے. تو آج ہم جو ہے وہ پلوٹو کے اوپر ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ایک سیارہ جس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے حیدر بھائی سے، اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا. یہ ٹاپک جو ہے وہ خاص کر ہماری ٹیم کی فرمائش پہ ہم نے حیدر بھائی سے کہا کہ حیدر بھائی پلیز اس کے اوپر بات کیجیے. السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی. سچی توڑے تو مجھے بڑا ڈر لگا اینا، میں پلوٹو تو ڈر نہیں لگتا. اچھا سی تو حیدر بھائی ڈرنا چھڈو، آن کرو بس تسی. این جی میں یقین کر کے منو جی تسی کہندے ہو نا، مینوں ایک گل اج کہہ لین دو. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں جانتا اس چیز کے علاوہ کہ میں اپنے کام سے سنسیئر ہوں، تو یقین کیجئے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کام میں میری سنسیئرٹی ضرور ہو. بہت ضروری ہے سر. اور اس کا سر یہ تقاضا ہے کہ میں مائک کے سامنے جھوٹ نہ بولوں.
میری خواہش بھی یہ ہوتی ہے, میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں. تو یہ ناظرین جانتے ہیں کہ کتنے کو لوگوں کے بارے میں اتنے اس پہ جا کے جو ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ میرے لیے قابل احترام نہیں, بہت قابل احترام ہے, بہت وہ ہے, لیکن ایک آپ کا ایسا روحانیت میں ایک دنیاوی ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ جس کے اندر جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اب میرے پہ واجب ہو گیا کہ وہ چیزیں میں اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں. میں صرف وہ پیش کرتا ہوں سر, باقی میں آپ کی طرح بولنا بھی سیکھ رہا ہوں, باقی مجھے کچھ نہیں آتا. شکر الحمدللہ. یہ بولنا آ جائے نا تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے, پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتا. مالک اپنی پناہ میں رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال میں اپنا کام جتنا کہ میں جانتا ہوں, دیکھیں میرے سے زیادہ اس ملک میں اس دنیا میں میرے سے بہت لائق لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, کیونکہ میں سچی بات ہے, میں یقین کریں میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ یہ مالک کی دین ہے, یہ اللہ کا جو ہے وہ کرم ہے کہ وہ کسی سے بھی کوئی بھی کام لے لے. اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ جو شیکسپیئر تھا نا, یہ بھی کوئی سینٹ تھا. اس کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے, وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ. ہم سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ کے وہ اوزار ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے, اور وہ اس کی مرضی, وہ ان اوزاروں کو اسٹور میں پھینک کے زنگ لگوا کے ضائع کرا دے, وہ ان اوزاروں سے کام لے لے, اس کی مرضی. ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ جو آپ نے ٹاپک کہا پلوٹو, تو میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ نکالی تھی, بہت ضروری ٹاپک میں نے بھی ہے. ایک اور چیز ہلکی سی, 2 طرح کے پروگرام نا حیدر بھائی مجھے لگتا ہے کامیاب ہوتے ہیں. ایک وہ جس پہ ہوسٹ کی بڑی گہری تیاری ہو تو وہ بڑے کرٹیکل کویسچنز, اور ایک وہ جس میں بالکل تیاری نہ ہو, اس میں بھی وہ بڑے معصومانہ بچپنے کے سوال پوچھتا ہے جس سے لے مین میری طرح کے ان کو بڑا سیکھنے. تو سب سے پہلا یہ ہے پلوٹو سے ڈرنا ہے. آپ نے کہا نا میں سر تواڈے کولوں ڈرنا ہے, پلوٹو کولوں تو نہیں ڈرنا. اب دیکھیں میں آپ کو, چلیں یہ ٹاپک 1 منٹ کے لیے یہاں رکھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہے کیا. ہم جب بات کرتے ہیں یہ فلاں پلینٹ نے یہ کر دیا, فلاں پلینٹ نے یہ کر دیا, فلاں پلینٹ نے یہ کر دیا, تو شاید لوگ اس میں بڑی ہائپ دیکھتے ہیں کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہے. جب تک آپ کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, تب تک آپ کو یہ ساری ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی, فزیونومی سمجھ ہی نہیں آئے گی. سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیے, ہو یو آر. اللہ نے آپ کو احسن تقویم پہ بنایا ہے, بے شک. اللہ نے آپ کو باقی ساری مخلوقوں سے سجدہ کروایا ہے. اللہ نے آپ کے اندر اپنا نور, اپنا امر رکھا ہے, فنفخت فیہ روحی میں. اللہ نے آپ کو سرور انبیاء, سرکار ختمی مرتبت, بادشاہ کونین کی شباہت میں بنایا ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں. یہ جتنے سیارے ستارے ہیں یہ آپ کے تابع ہیں, آپ ان کے تابع نہیں ہیں. لیکن آپ کے تابع یہ کب ہوں گے؟ جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے, جب آپ خالق سے جڑ جائیں گے تو مخلوق آپ کو راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی, چاہے وہ بڑے سے بڑا سورج ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا زمین کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو. یونی سیلولر سے گلیکسیز تک ایک سسٹم ٹریول کرتا ہے. اب آپ کو اگر یہ سمجھ آ گئی کہ آپ بحیثیت انسان کتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں, تو پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے. یہ سیارے آپ کی بیٹرمنٹ کی, یعنی اللہ نے جس وقت یہ طے کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجنا ہے, تو آدم علیہ السلام کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ چیز اللہ نے اتار دی. بالکل صحیح. اب آ جاتے ہیں کہ یہ پلانیٹری سسٹم کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ سورج کی مجال نہیں ہے چاند کو پکڑے, اور چاند کی مجال نہیں ہے وہ سورج کو جا پکڑے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ سیارے بنائے راستہ جاننے کے لیے اور وقت جاننے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا وقت جاننے کے لیے اور
جو ہے وہ تاریخ جاننے کے لیے ان ڈیٹس کا ذکر ہے. جی ایک تو ہم نے ان سیاروں ستاروں سے یہ ساری چیزوں کے ملنے سے سال سے ہم ڈیٹس کا تعین کر لیتے ہیں, سورج سے, چاند سے. جی پھر سورت البروج میں اللہ کہتا ہے والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. تو یہ برج اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں. یہ میں تمہید اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیارے, آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ نظام آپ کے لیے ہے, آپ کو اس نظام کی قیمت دے کے اور اس نظام کے اوپر حکومت کرنی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور قیمت کیا ہے؟ قیمت قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. یہ میں نے جو تمہیں دین دیا, تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا, یہ جو میں نے تمہاری زندگی میں مشکلات کو آسان کیا, اس کا صرف ایک اجر, اور سرکار کو وہ بھی نہیں چاہیے. اللہ نے کہا تھا کہ سرکار آپ کہہ دیں, اور وہ زبان جو ہے وہ ما ینطق عن الہوا کی والی زبان ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نطق ہی نہیں فرماتے, نطق ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ وہی نہ ہو. اب ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ 3 مقام وحی ہیں. ایک وہ وحی جس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے, وہ ہے قرآن. ایک وہ وحی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر القاء ہوگی, وہ ہے حدیث. اور ایک وہ وحی جو آپ کے جسم اطہر سے ظاہر ہوگی, وہ ہے سنت یا آپ کی سیرت, وہ اسوہ حسنہ ہے. اب واپس آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. میں صرف یہ بیس اس لیے بنا رہا تھا کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ پلوٹو وڈا نہیں, تسی وڈے ہو, ایسے لیے وہ کو نہیں ڈرنا. اب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ کیوں بنایا اللہ نے؟ تو ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وقت جو ہے اس کا تعین کرنے کے لیے. تو وقت کا مطلب صرف گھڑی یا چیزیں تو نہیں ہیں. اب وقت کو بھی ایک چیز میں یہ اس ٹاپک پہ بار بار کھولتا ہوں اور پھر میں بند کر دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ کا جو سارا سسٹم ہے نا, وہ احصا کل شیء میں ہے. نکولا ٹیسلا کا کوڈ ہے 369. جی, کائنات 369 میں جہاں جہاں بھی سوورنٹی ہوگی وہاں یہ ضرور ہوں گے. اللہ کا عدد ہے 12, 66, 6 اور 6 12. قرآن پاک میں 2 آیات ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے, اور ایک آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. بالکل صحیح. قرآن پاک کے ظاہری نزول سے ہزاروں سال پہلے کے کیلنڈر ہیں, مہینے 12 ہیں. پھر اس کے بعد 2 چیزیں ساورن ہیں نا, ایک ٹائم ایک اسپیس. جی جی جی. تو ٹائم اگر ساورن ہے تو وہ 12 میں بند ہے, 12 مہینے. اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہے اسپیس, 12 بروج. والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دی, وہ 12 اللہ کا. اور ایگزیکیوشن پوری کائنات کی 92 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اس کے اوپر بڑی تفصیل میں بات کرتا ہوں, بالکل چھوٹا چھوٹا ٹچ کر کے گزر رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے, اگر اس کو دیکھیں نمبرز کی بات 369 کو, صرف اس کو میں بھی پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا, صرف ایسے ہی 2 منٹ صرف یہ لے کے پھر میں واپس ٹاپک پہ آتا ہوں. آپ کے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے, ٹھیک ہے, 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا. آپ کو ٹائم سسٹم اسی میں ہے, یا تو آورس کا ہے یا اے ایم پی ایم کا. 12 گھنٹے کا مطلب ہے 2 + 1 = 3. نکولا ٹیسلا کا 369 سمجھیے گا, میں پھر آگے سے آگے سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ, 12 3 آگے 6, 60 منٹ کا 1 گھنٹہ. تو 60 منٹ کا 1 گھنٹہ 12 گھنٹے, 12 ضرب 60 720. 7 + 2 + 0 9. پوری کائنات کی ساری ہیپننگز اس میں بند ہے. اچھا اس میں کر لیں, اگر یہ کر لیں 720, تو جو ہے وہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ 720 پہ کو اگر جمع کریں گے تو 24 گھنٹے میں یہ 1440 ہو گئے. 1440 یعنی 24 گھنٹے میں جو ہے وہ اگر ہم کریں 60 منٹ کا 1 گھنٹہ تو 24 گھنٹے 1440. 1 + 4 + 4 + 0 9. اگر ان کے سیکنڈز بھی گن لیں تو بھی وہ 9 میں ہوں گے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے.
ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، ہم نے ان کو رول کرنا ہے یا انہوں نے ہم کو رول کرنا ہے. یہ فیصلہ انسان نے اپنی کنڈکٹ سے کرنا ہے. یہ نظام بنا دیا ہوا ہے. حیدر بھائی اس پہ جانے سے پہلے میں چھوٹی سی آپ کی ایک استحقاق بھی اپنا استعمال کرنے لگا ہوں. سر حاضر. اور جب ہم آن ایئر کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے پاس میں چوائس چھوڑتا نہیں ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمیں نا سر کافی زیادہ جو ہے وہ ریکویسٹ آتی ہیں آپ کا نمبر مانگنے کے لیے اور وہ سارا کچھ. اچھا اب آپ کا نمبر ایک تو ہمارے جو ہے نا وہ آپ کی اجازت سے میں ابھی لے رہا ہوں آپ سے، وہ ہم نے چلا دیا جس نے بھی کرنا ہے اس میں. اور میں نمبر وہ بول بھی دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی 0302-768-6666 ٹیٹرا 6 کہہ لیں بے شک آپ 0302-768-6666 اس پہ آپ. حیدر بھائی اگر کوئی آپ کو اسامہ طیب پوڈ کاسٹ کا ریفرنس دے کے اگر تھوڑا جلدی کا ٹائم مانگنا چاہتا ہے تو میری گزارش یہ ہے سر حاضر تو اس کو آپ نے ایک عرض کیونکہ کر دوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی اپائنٹمنٹ ملتے ملتے ہفتے لگ جاتے ہیں. اصل میں پتا کیا بھائی، میں یہ میں نے استحقاق مانگا ہے آپ سے. آپ کے لیے حاضر، آپ کے لیے، آپ کو انکار نہیں ہے، سننے والے ہمیں بڑے پیارے ہیں. آپ کے لیے انکار نہیں ہے، لیکن بات پتہ کیا ہے سر کہ میں ہیومنلی جتنا کام کر سکتا ہوں نا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. میرے لیے بہت آسان ہے رش لگانا، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میں 4 یا حد 5 سیشنز ایک دن میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اگر میں لوں گا نا تو میں گلے سے اتاروں گا، تو میں اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر سکتا. بس وہ جو حد 5واں ہے نا وہ ہمارا ویور ہونا چاہیے. چلیں یہ میری آپ سے گزارش ہے. اچھا یہ میں بتانا میں اپنے جو ہے نا وہ اپنی ٹیم کو کنوے یہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. صرف وہ آپ کو لکھیں گے کہ جی ہم نے اسامہ طیب پوڈ کاسٹ سے اس کا ذرا ان کو یہ ہم ذرا ان کو ہماری طرف سے گفٹ ہے یہ کہ ان کا نمبر جلدی آ جائے گا. اچھا یہ اب اس لیے میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے کہ آپ نے بڑا ایک اہم بات کی تھی کہ یہ سارے سٹارز یہ سارے ان چیزوں کو نا، اچھا یہ چیزیں یوٹیوب پہ بھی مل جاتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. جو میری کلیئرٹی آئی وقت کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو نا وہ آپ فلانے سائن کیے ہیں تو آپ کا آج یہ ایسا گزرے گا، آپ کا آج ویسا گزرے گا. ایون یہاں کے لوگ 60-70 تک بتاتے ہیں کہ 60-70 کیا. میں بھی دستا ہوں سر. نہیں سر وہ صحیح نہیں بتاتے. میں بالکل آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ان کو نہیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے وہ چیزوں کا. میں نے کیونکہ سنا کسی سے، تو میں تو اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی جان یہ جو ہے. اچھا اب یہ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ خود کو پہلے جانیے اور پھر اس سے فائدہ حاصل کیجیے، تو میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ذائچہ برتھ چارٹ چیزیں وہ سارا اس میں اچھائی بہتری، اور اس سے پہلے ہمارا وہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا جو ہم نے سگنیفیکینس آف ایسٹرولوجی ان اسلام جو ہم نے کیا ابھی اپلوڈ ہوا ہے، یعنی یہ ہمارا کچھ دن بعد لگے گا، وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ وہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے آپ کا کہ کتنی اجازت اور کیسے اجازت ہے اور کہنت کیا ہے اور آپ کو کس چیز کی ہے، تو وہ اس میں ہو جائے گا. نمبر میں نے آپ کو دے دیا، نمبر چل بھی رہا ہے، اپوائنٹمنٹ کے لیے چیزوں کے لیے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ اس پہ سر میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ ستارے جو ہیں وہ راستہ دکھانے کے لیے ہیں، ستارے پیروی کرنے کے لیے نہیں ہے. پیروی صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، ان کی ہے اور کوئی نہیں ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے. آپ جیسے دیکھیں نا، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آج جو گاڑیاں ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی. ہاں یس ٹھیک ہے. تو تحول ہے نا زمانے کا، اس کو انسان دیکھتا ہے، اسے سوچتا ہے. میں سمجھ گیا. اب یہ جو پلینٹس ہیں یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان اس سے پہلے اتنا اس کو جانتا نہیں تھا. آج ہم جانتے ہیں، آج ہمیں سمجھ آتی ہے. آج ہمارے پاس ہسٹری کے سارے ڈاکومنٹس ہیں. آج ہم سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ یار فلاں سال میں یہ پلانیٹری پوزیشن تھی، اچھا اس میں یہ ہو گیا تھا، اب یہ دوبارہ بن رہی ہے تو اس میں یہ ہوگا. لیکن میں بار بار ریپیٹڈلی ایک بات کرتا ہوں جس کو ہم 60-70 کہتے ہیں، یا ہماری فیلڈ میں نا بدقسمتی، میں اس میں اپنے آپ کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کرتا ہوں جی، میں شاید اپنی فیلڈ کا سب سے کم علم آدمی ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، جتنا ڈرائیں گے نا اتنا کمائیں گے. یس یہ بڑا خوبصورت آپ نے بیان کرتی ہے. تو میں جو ہے نا ڈر کا بزنس نہیں کر سکتا. جس کو مالک سے ڈر لگتا ہے نا وہ پھر لوگوں کو ڈراندے ہیں، آپ بھی ڈردا ہے. ہاں ویری گڈ. حیدر بھائی ایک پوڈ کاسٹ ایسا کرنا جس میں ہم کسی ٹاپک کے بغیر گفتگو کریں. ہماری اتنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اور اب اگر ہم پلوٹو پہ نہ آئے تو یہ واقعی غصہ کر جائے گا. نہیں جی سر، پلوٹو میرا کچھ نہیں کرتا، میرا واقف ہے. اچھا پلوٹو کی بات کر رہے ہیں نا، تو پلوٹو کو کچھ لوگ تو اس سولر سسٹم کا حصہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوارف پلینٹ ہے یا کچھ ہے، یہ ہم سے دور ہے. لیکن اس کا امپیکٹ اتنا شاندار ہے
کہ 2 پلینٹس بلکہ جو میں نے شاید ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ایک ذکر کیا تھا، 2 پلینٹس، 2 پوزیشنس، ایک سیٹرن ہے اور ایک ہے پلوٹو، ٹھیک ہے. اور زوڈک سائنس میں بھی ایک پائسز ہے اور ایک ایکویریس. یہ بڑے اہم ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ نمبرز 11 اور 12 سب سے اہم ہیں. 11 منسوب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 منسوب ہے اللہ سے. تو یہ 11واں اور 12واں پلینٹ یہ باقی پلینٹ سے ڈفرینٹ ہیں. اب لوگوں کو میری بات شاید اس طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہیں، تو میں اس کو چونکہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ سے نہیں دیکھتا، میں اس کو اسپرچوئل اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ سمجھ آتی ہے کچھ چیزوں کی. بالکل صحیح. پلوٹو آیا ہے ایکویریس میں اور سیٹرن آیا ہے پائسس میں. یہ دونوں جس وقت موو کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہیں. اور سب سے زیادہ سلو موونگ پلینٹ جو ہے وہ پلوٹو ہے. پلوٹو 248 سال میں اپنا وہ آربٹ پورا کرتا ہے اور تقریباً ایک زوڈک سائن میں تقریباً 20 سال رہتا ہے. بہت سلو موو کرتا ہے. اور یہ 248 سال کے بعد جہاں آتا ہے، اور یہ جب بھی ایکویریس میں آیا ہے، دنیا کی ہسٹری میں آگے چل کے اس کی بھی بات کرتا ہوں کہ جب بھی ایکویریس میں پلوٹو آیا ہے اور اس کے ساتھ کہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا سیٹرن ہے، سیٹرن چونکہ پلوٹو سے بہت تیز چلتا ہے، پلوٹو کی نسبت وہ بہت تیز چلتا ہے. یعنی سیٹرن نے ایک سٹار میں جہاں پہ پلوٹو نے 20 سال ٹھہرنا ہے، اس نے وہاں 2.5 سال ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. پلوٹو کا سائن بھی ہے، پلوٹو کے ساتھ ہے نا، لیکن پلوٹو جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ جب زحل نے آنا نا سیٹرن نے کسی زوڈک سائن میں، تو اس نے 2.5 سال ٹھہرنا. ٹھیک ہے، اوکے. سیٹرن جب آئے گا پائسز میں تو یہ بھی اتار چڑھاؤ بہت لائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں پوری جو بک ہے نا ہماری، جیسے میں کسی کو انجینئرنگ کا تعارف تو دے سکتا ہوں، لیکن اس کو انجینئر یا سرٹیفائڈ انجینئر بنانے کے لیے مجھے ٹائم لگتا ہے. بالکل صحیح. تو میں وہ سرٹیفائڈ اسٹرالوجی تو نہیں سکھا سکتا، لیکن میں تھوڑی سی چیزیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جب بھی پلوٹو آتا ہے ایکویریس میں تو یہ دنیا میں نسلی اور عالمی تبدیلیوں کی طرف چیزوں کو لے جاتا ہے. اور یہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوئی ہیں کیونکہ پلوٹو کا جو تعلق ہے وہ تبدیلی، طاقت اور بڑے نظاموں کا خاتمہ، یہ اس سے ہے. اور ایکویریس جو ہے اس کا تعلق ہے جدت، سائنس، ٹیکنالوجی اور کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی شعور. سر آپ نے دنیا میں دیکھ لی ہے چیزوں کو بدلتے ہوئے. میں امریکہ، اسرائیل، ایران، ٹیکنالوجی اور وہ ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ستارہ، تو ستارہ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے. تو آپ کی مرضی، دیکھیں میری مرضی ہے نا کہ میں وٹز میں بیٹھ جاؤں یا میں کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاؤں، میری مرضی ہے نا. اللہ نے مجھے جو ہے وہ طاقت دے دی ہے. تو اسی طرح آپ کی مرضی، آپ ماننا چاہیں مان لیں، نہیں ماننا چاہیں نہ ماننے. آپ یہ وہ فرض تھوڑی ہے. اب یہ ہے کہ جو ایکویریس کا تھوڑا سا میں تعارف کراؤں کہ یہ جو تبدیلی ہوگی نا، یہ ایک نئے عالمی دور کی علامت سمجھی جا رہی ہے، جس میں بہت بڑی بڑی سپر پاورز کا زوال اور بہت بڑی نئی سپر پاورز کا عروج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب سیٹرن جو ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، ایک طرف تو ہے ایکویریس، تو ایکویریس کا رولر پلینٹ سیٹرن ہے، اور آج کل اس کو یورینس کے زیر اثر بھی سمجھا جاتا ہے. ایکویریس ہے. اب ادھر میں نے کہا سیٹرن پائسز میں آ گیا، اور ادھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پلوٹو ایکویریس میں آ گیا. بالکل صحیح. اب ایکویریس کو پہلے میں تعارف کرا لوں کہ ایکویریس کا جو رولر پلینٹ ہے سیٹرن، تو سیٹرن بیسیکلی ہے ذمہ داری کا، ڈسپلن کا اور نظم و ضبط کا. اور یورینس جو ہے وہ ہے انوویشن کا، ریٹیلیشن کا، سڈن چینج کا، ٹیکنالوجی کا اور ریولیوشن کا استعارہ. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ادھر سے ایکویریس، ادھر سے پلوٹو. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ہلچل شروع ہو گئی ہے. اور یہ آج نہیں آیا ہے، یہ بہت سلو موو کرتا ہے. یہ جو آیا تھا اس میں مکمل طور پہ، کیونکہ وہ آیا اور پھر جو ہے وہ ریٹروگریڈ بھی ہوتا رہا. تو یہ آیا تھا 19 نومبر 2024 کو. 19 نومبر 2024 کے بعد کی ہیپننگ ذرا آپ آہستہ آہستہ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں ہونا کیا شروع ہوا ہے. کہاں جنگ، کہاں چیزیں، کہاں جو ہے وہ اکانومی، کہاں سب کچھ یہ بدلنا شروع ہوا. ٹیکنالوجی، جدت. ٹھیک ہے. اور جب بھی انرجیز آپس میں مرج کرتی ہیں
تو بہت بڑی سوشل اور ٹیکنیکل چینجز آتی ہیں. اب یہ جو دور ہے نا، جو کہ میں بالکل ایک بات عرض کر دوں، میں یہ بات بلکہ تمہید میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جو ہے نا وہ میں جتنا پڑھا ہے، دیکھیں میں سنی سنائی باتیں ہی کرتا ہوں یا کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں کرتا ہوں، میں اپنے سے تو کچھ لا نہیں سکتا، میری اوقات حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں نے زندگی گزاری، میں نے بہت ساری ریفرنس بکس پڑھی، میں اپنے بینر نہیں لگا رہا، لیکن 20-25 سال مجھے بھی یہ کام کرتے ہو گئے. اور الحمدللہ دنیا کے بڑے فورمز میں، ورلڈ ایسٹرولوجیکل کانگریس ہو یا انڈین ایسٹرولوجیکل بورڈ ہو، اب یہ تو دونوں ہی ختم ہو گئے میں، کہ دنیا کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو انڈیا میں اس کو بھاجپا نے بند کر دیا. اور اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں، تو میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. اور یقیناً جو پلوٹو نے اس نے کہا تھا، پلوٹو میرے دماغ سے چھایا ہے، وہ پلیٹو نے کہا تھا، افلاطون نے، میں بھی پلوٹو کو پلیٹو بول گیا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پلیٹو نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. تو اب دنیا اس جگہ پہ پہنچی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہیبیٹیٹ زون. ہیبیٹیٹ زون کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور ہیبیٹیٹ زون کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ہیبیٹیٹ زون جس کو آج دنیا کہہ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ پلینٹ یا وہ پلینٹری پوزیشنز جس میں زندگی کا ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور 2023 کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت تک ناسا نے جو ایگزو پلینٹس کہتے ہیں ہیبیٹیٹ زون کے اندر وہ پلینٹس جس میں زندگی ہو، تو ناسا کی ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے 1100 سے زیادہ وہ پلینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں جو ہیبیٹیٹ زون میں ہیں اور جو ایگزو پلینٹس ہیں جن پہ زندگی ہونے کا چانس ہے. ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس میں سے سب سے قریب ترین ستارہ ہے نا، سب سے قریب ترین پلینٹ جو ہیبیٹیٹ زون ہو سکتا ہے جس پہ زندگی ہو سکتی ہے، وہ یہاں سے صرف 12 لائٹ ایئرس کی دوری پہ ہے. 12 لائٹ ایئرس، 12 اللہ کا عدد ہے. اب یہ جو 248 سال ہے نا، اس میں ہونے کیا جا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پلوٹو اسپرچویلٹی کا پلینٹ ہے. ایک جگہ میں ایک انڈین ایسٹرولوجی میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں کے ایک مسلمان جو ہے انڈین ایسٹرولوجیکل بورڈ میں جب ہم تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پلوٹو ہے نا، یہ درویش سے آ رہا ہے، یہ دھیمی گتی سے چلتا ہے، یہ دھیمے مزاج کا ہے اور یہ اپنے کام بڑے سلو کرتا ہے. پلوٹو 1930 میں دریافت ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، اور ڈوارف پلینٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن پلوٹو کا مدار اب سمجھیے، ایک چیز میں جہاں پہ نمبرز کی بات کرتا ہوں، 248 248 ان کی تینوں اکائیاں ایک دوسرے کو ڈبل کرتی ہیں، 2 4 4 4 8 8. ٹھیک ہے. اور یہ جو اکائیاں ہیں نا، اس کا سیکوینس، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز ڈبل اپ ہو جائے گی، ملٹی پلائی ہوگی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا تھا جو ہے وہ زمانے کی رفتار تیز ہو جائے گی، وقت کی رفتار. تو گھنٹہ تو وہی 60 منٹ کا ہوگا، لیکن گزرے گا ایسے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. پازیٹیو نیگیٹو دونوں ملٹی پلائی ہو جائیں گے، دونوں. اور ملکوں پہ، انسانوں پہ، سب پہ اثر آئے گا. ایز اٹ از. اب علم نجوم کے بہت سارے سکولز ہیں. ویدک اپنی طریقے سے دیکھتا ہے، ویسٹرن اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. سوئس ایسٹرولوجی کو ویسٹرن ہی کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. علم اعداد اس کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. تو جو زوڈیک کنسلٹنسی جس کو میں ڈیل کرتا ہوں، وہ اٹ کمپرائزڈ ود آل دا اسکول آف تھاٹس. ٹھیک ہے. اب ذرا میں اس کے اوپر آ جاؤں تو یہ جو پلوٹو جو ہے نا، علم نجوم کے تمام جو زوڈیک سکولز ہیں، اسکول آف تھاٹس کی بات کروں، وہ اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے کہ پلوٹو کا مطلب ہے بڑی تبدیلیاں، طاقت کے نظام کا بدلنا، نئے اور پرانے ڈھانچوں کا خاتمہ، اور اس کی جگہ نئی ایمرجنس، نئی طاقت کا ظہور. اور تاریخ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب پلوٹو کسی نئے برج میں داخل ہوتا ہے نا، 248 ایئرس کے بعد سوشل اور سیاسی انقلاب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا، میں اس کو تھوڑا سا آگے بھی چل کے بتاتا ہوں کہ جو چیزیں ہوئیں دنیا میں،
وہ اسی طرح ہی ہے. کائنات جو ہے نا یہ 13 یا 14 ارب سال پرانی ہے نا, 13 یا 14 ارب سال, اور انسان اس کی آخری مخلوق ہے. یعنی اس آخری مخلوق پہ اللہ کو جو ہے وہ چیزیں ہوئیں. تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا, ایکویریس میں جب جب یہ پلوٹو آیا ہے تو چیزیں بدلی ہیں. یعنی پومپائی میں جو قوم تباہ ہوئی تھی اس وقت بھی ایکویریس میں تھا پلوٹو. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے اوپر جب عذاب آیا تھا لوگوں کے اوپر تو بھی یہ تھا. اب لوگ کہیں گے کہ جی یہ نبیوں کا عذاب تھا تو اس کا ستاروں سے کیا تعلق؟ تو ستارے انڈیکیٹرز ہیں, اللہ بھی انڈیکیٹرز بھیجتا ہے, اشارے, ٹھیک ہے, آیات, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. پومپائی میں بھی تھا, رشین انقلاب آیا تھا تب بھی تھا, فرانس میں انقلاب آیا تھا تب بھی تھا, اب بھی ہے. سو میں پھر کہہ رہا ہوں, ڈرا نہیں رہا ہوں, میں راستہ دکھا رہا ہوں کہ دس از دا ہائی ٹائم ٹو کنیکٹ ٹو دا گاڈ. اس وقت سب سے زیادہ ضروری کام ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا. اب ایک اور چیز میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک چھوٹی سی جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی شیئر کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک چیز, جی, کائنات 13-14 ارب سال پرانی ہے, 13-14 ارب سال. سرور انبیاء کی ایک مستند ترین حدیث ایک جگہ صحابہ کرام نے سرور انبیاء سے پوچھا, یہ ترمذی کی حدیث ہے اور بخاری نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ جتنے انسان آج تک آئے ہیں جتنے آئیں گے کیا جنت ان کے آنے سے بھر جائے گی؟ تو سرکار ختمی مرتبت مسکرائے کہ نہیں, اللہ نئی قوم پیدا کر دے گا. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا فاسلز آف کمپیوٹر چپس میں, فاسلز آف کمپیوٹر, کتنے سال پہلے, 10,500 سال پہلے کمپیوٹر چپس, ٹھیک ہے. اب لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی, تو ٹھیک ہے, میرا کام بتانا ہے, سمجھانا نہیں ہے, منانا نہیں ہے. اس وقت جو چیز بن رہی ہے قرآن پاک کا ایک اصول مجھے سمجھ آتا ہے, یہ بات میں کہیں اور کر رہا ہوتا ہوں لیکن بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر مجھے کرنی پڑ جاتی ہے. اللہ کا اصول ہے اسراف مت کرو, حد سے تجاوز مت کرو, حدود اللہ سے پیچھے رہو. تو وہ جو میں نے فاسلز آف کمپیوٹر چپس کی بات کی تھی وہ ٹیکنالوجی اس حد کو کراس کر گئی تھی تو اللہ نے بند کر دی. آج اس عذاب کی نشانیوں کے طور پہ, عبرت کی نشانیوں کے طور پہ اللہ نے وہ گیندیں, وہ شیشے اور لوہے کی جو انہوں نے مشیت کے خلاف چلتے ہوئے, یعنی اللہ نے پانیوں کو حکم دیا ان کو غرق کرو, انہوں نے شیشے اور لوہے کی گیندیں بنائیں, پانی آیا تو وہ تیرنے لگ گئے. پھر پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان کو غرق کرو. آج فاسلز آف کمپیوٹر چپس میں وہ بہت بڑی بڑی گیندیں ہیں جو شیشے اور لوہے کی بنی ہوئی ہیں کہ جو ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا صرف اس کو سمجھیے, 2 صرف لائنیں بتا کے آگے چلتا ہوں. ایک تو وہ بچہ, اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس نے اپنے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے کہیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر وائس ڈیکوڈنگ کا سسٹم لگایا ہوا تھا, اس نے وائس کو ڈیکوڈ کیا اور اس نے کہا کہ تمہاری جو آواز ہے وہ آسمانوں کی نہیں ہے, زمینوں کی نہیں ہے, یا جبرائیل تم ہو یا میں ہوں. دوسرا ایک روایت ہے کہ اس نے دائروں میں چیک کیا. تو سر آج آپ کا گوگل میپ بھی آپ کے ریڈیس ہی کی تو بات کرتا ہے. ریڈیس کو کیا کہتے ہیں؟ دائرہ. آربٹس کو کیا کہتے ہیں؟ دائرہ. دائروں کے اندر ہی تو ساری کائنات ہے. کبھی سمجھیے گا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہا تھا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. ایٹم کے گرد بھی نیورون, پروٹون, الیکٹران ایسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سے آ رہے, ٹھیک ہے. آج دنیا جو ہے وہ اس طرف ہے کہ چیزیں بالکل ہیں. ایک حدیث پھر کبھی زندگی رہی تو اس کا میں ابھی اس کا ذکر تفصیل سے نہیں کروں گا, پھر کبھی زندگی رہی. ایک کتاب ہے الخفی, کتاب التوحید, بہار الانوار, اور ایک خسائل کتاب ہے شیخ صدوق. یہ 3 بہت بڑی کتابیں ہیں. ہم اس کو نا پھر سیکٹس میں بند کر دیتے ہیں, جی شیعہ دیا نے, سنیاں دیا نے. لیکن اس میں کسی نے مولا امام صادق علیہ السلام سے وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ پھر مخلوق پیدا کرے گا, پھر مخلوق پیدا کرے گا, اس کا پوچھا. تو مولا صادق نے فرمایا, یہ لفظ بلفظ میں نے چونکہ لکھے ہوئے ہیں تو میں اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس مخلوق کے علاوہ کوئی اور مخلوق پیدا ہی نہیں کی. خدا کی قسم اللہ نے اس انسان کے علاوہ
ہزار ہزار آدم پیدا کیے اور تم ان سب میں سے آخری آدم کی اولاد ہو. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور تشریح کر رہے ہیں سرکار کی حدیث کی. اب اس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لا کے بٹھا دے. اسی کی بنیاد پہ کہیں علامہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کائنات ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کا کن کسی ایک بار پہ تھا. اب میں جس بات پہ لانا چاہ رہا ہوں حیدر بھائی اس سے آگے کیسے چلیں؟ میں اب ہزار آدم اس کو اللہ کی مرضی. پھر اس کی ایک اور چیز الیبریشن سے مراد ہے کہ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا لیکن سمجھے فرشتوں نے آدم علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا سوال کیا کہ یہ بھی خون ریزی کرے گا. ٹھیک ہے میں اس کی تفصیل پھر کبھی زندگی رہی. یہ بھی خون ریزی کرے گا. اب میں ایک انوینٹر ہوں. میں نے ایک چیز دنیا میں پہلی بار انوینٹ کی ہے اور کوئی بندہ آ کے مجھے یہ کہے کہ شاہ جی ایدے وچ اے غلطی ہے اے انج نہ کر دوے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا کسی نے وہ میرا کوڈ پڑھا ہوا ہے یا وہ میرے سے زیادہ جانتا ہے یا پھر یہ کام اس نے پہلے ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. وہ اللہ ہے, وہ کارساز ہے, وہ کردگار ہے, وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر فرشتوں کو کیسے پتا؟ تو کہیں یہ حدیث اسی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی کہ پہلے بھی کوئی تھا؟ اچھا پھر چاند کے اوپر آپ نے ذکر کر دیا تو چلے. میں نے ایک دفعہ قیامت کا ذکر کیا تھا کہ قیامت کیسے آئے گی. قیامت ہے بیسیکلی سور پھونکنا. سور پھونکنا دو طرح کے پمپس ہوتے ہیں. ایک ویکیوم پمپ ہوتا ہے جسے جو ہے وہ سیکشن پمپس کہتے ہیں, اور ایک بلورنگ پمپ ہوتا ہے, بلورز ہوتے ہیں. تو وہ جو ویکیوم پمپ ہے کہیں یہ اس کا ماڈل تو نہیں ہے کہ زمین کے ارد گرد ہر چیز ہالو ہے. زمین کے اندر ایک ایٹماسفیئر میں, ایئر سفیئر میں ساری چیزیں قید ہیں. جیسے ہی اوزون لیئر پھٹے گی ہوا تیزی سے باہر نکلے گی, وہ ویکیوم کریٹ کرے گی. قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے. بلو والا پمپ ہوگا تو کان پھٹنے چاہیے, ویکیوم بنے گا تو پچک جائیں گے چیزیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا اللہ کہتا ہے؟ ہر چیز کی موت اللہ نے نا ساتھ لگائی ہوئی ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہوا ختم ہو جائے گی, پانی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پانی بنتا کہاں سے ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن, H2O. آکسائڈ بریک ہوگا تو ہوا تیزی سے پہلے باہر نکل رہی ہے, اس کے بعد آکسائڈ بریک ہوگا. آکسائڈ بریک ہوگا, ہائیڈروجن علیحدہ, آکسیجن علیحدہ, پانی ختم. اچھا کبھی اب تھوڑا سا مطلب اعتراض سے پہلے, کیونکہ اعتراض میں نے پتا ہے میرے سے بہت ہونے نے, لیکن اعتراض سے پہلے آنکھیں بند کر کے 2 منٹ صرف بیٹھ کے دیکھیں کہیں چاند پہ یہ تو نہیں ہو چکا. چاند پہ سمندر ہے, خالی ہے. چاند پہ پہاڑ ہیں, ہوا کا وجود نہیں ہے. کہیں چاند کے اوپر کہیں کوئی ایئر سفیئر تھا کسی دور میں اربوں خربوں سال پہلے, وہ ٹوٹ گیا, وہاں قیامت آ گئی, ہماری آنے والی ہے. مے بی مے ناٹ بی. جہاں پر میں یہ بات کر رہا ہوں نا یہ چیزوں کا, تو اس میں احادیث بھی ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن اب ایک ایک چیز کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا نا. تو میں پھر کہتا ہوں اب جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اللہ کہتا ہے, قرآن کا فیصلہ ہے نا, حد سے آگے نہ گزرو. حد اللہ نے متعین کی ہوئی ہے, ہر چیز کی حد متعین کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ حد آئے گی نا, یعنی اے آئی اس وقت آپ مشین وزڈم دیکھ رہے ہیں, مشین کا یہ جو سفر ہے, یعنی فاسلز آف کمپیوٹر چپس سے لے کے اس وقت سائبورگ کا کانسیپٹ ہے, اس وقت آپ کے پاس کلوننگ کا کانسیپٹ ہے, اس وقت آپ جو ہے وہ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے اس کو بیماریاں کیا ہوں گی اس کی پریونشن لگا کے ویکسینیشن کر کے اس کو پیدا ہوتا ہے. آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کا یورپ دیکھیں, وہ دھبے والی سکن, براؤن ڈاٹس, چھوٹے چھوٹے قد, بدی سی آنکھیں. آج پورے یورپ کے سارے لوگ براڈ جیسچر, 6 فٹ ٹال,
اور وہ ہینڈسم اسمارٹ. آج تو یورپ کا نقشہ بدل گیا پچھلے 150-200 سال میں. انسان کر کیا رہا ہے؟ اسی طرف جا رہی ہے نا چیزیں. اور جب تک مشیت الہی کو ہٹ نہیں کرتی تب تک یہ علم چلتا رہے گا. جس دن اس نے واقعی ہی میں مشیت الہی کو ٹکر دینے کی کوشش کی بند ہو جائے گا. وہ وقت مجھے جلدی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہوتا رہا ماضی میں ایسے ہی ہے، ہوتا ہے. دنیا کئی بار بنی. یعنی آج اے آئی جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا نا. کلاؤڈ ایک جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے. کلاؤڈ سے اس کے ساتھ دنیا کی اے آئی کو جو ہے وہ کر کے ان کے جو ہے وہ سیکیورٹی کیمراز کو ہیک کر کے سارا کچھ کر کے آخر وہاں تک پہنچ ہی گیا نا. تو جب یہ کائنات انسانوں سے نکل کے خالق کی طرف منہ کرے گی نا. اور اب میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں، جو ہمیں اکثر لوگوں کو سمجھ آتی ہے، میں یہ اس وقت کہہ رہا ہوں نئی ٹیکنالوجی. دجال ٹیکنالوجی کنگ ہوگا. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ جنت ہے آپ کے پرکس، پریولیجز، آپ کا پیس آف لیونگ، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے زندگی کی آسانیاں. اور زندگی کی مشکلات دوزخ ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسانیاں اور مشکلات پیدا کرنے پہ قادر ہوگا. تو اس کو قدرت کس نے دی؟ شیطان کو. اللہ نے کہا کہ جا بہکا لے. تو شیطان کو یہ قدرت تو دے دی کہ بہکا لے، لیکن یہ نہیں کہا کہ زبردستی بہکا لے. یہ نہیں کہا کہ زبردستی. شیطان آپ کو دیتا ہے جو ہے نا وہ انسینٹیوز. وہ آپ کو دکھاتا ہے مشہوری، وہ آپ کو دکھاتا ہے پیسے، وہ آپ کو دکھاتا ہے فیم. یعنی وہ بہت سارے بسورے گلوکار وہ دنیا میں بڑے بڑے کانسرٹس کرتے ہیں اور دنیا پاگل ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بہت بڑے سریلے، بہت شاندار لوگ وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ پیچھے وہی دجال کا سسٹم ہے. دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے، شخصیت بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اب جہاں پہ میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ایکویریس کرتا کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا پلوٹو، جی. پھر میں نے آپ کو بتایا ایکویریس اور وہ اس کے سارا یورینس سیٹرن. اب بتاتا ہوں کہ ایکویریس جو ہے نا ایکویریس کیا ہے. ایکویریس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی، یعنی یہ ہے کہ انوویشنز، لبریشن، کلیکٹیو وزڈم، یہ سارا لوگوں میں آ رہا ہے نا. لوگوں کو پہلے اپنے حقوق کا نہیں پتہ تھا، اب پتہ لگ رہا ہے نا دنیا پوری میں. تو یہ سارا سفر ہے. اب یہ جو ہے نا یہ شیطان، جہاں پہ میں نے کہا کہ شیطان بہکاتا ہے لیکن انسینٹیو دے کے، تو وہ سارا کچھ کبھی آپ کو سمپسن کارٹونز میں نظر آ جاتا ہے، کبھی آپ کو ہالی ووڈ کی موویز میں نظر آ جاتا ہے، کبھی آپ کو وہ سارا کچھ جو شیطان کی طاقتیں کری ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان کا ایک ہتھیار میڈیا بھی ہے، اسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، لوگ مجھے کہیں گے کہ جی تسی بھی تو میڈیا تے بیٹھے ہو تو میڈیا دی برائیاں کر رہے ہو. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کا تابع ہونا ہے یا اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے، یہ لوگوں کو عجیب سا لگے گا، یہ بھی ایک لائن بتا کے آگے جا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو جنگ ہے نا اینٹی کرائسٹ سے، وہ میکاٹرونکس کی جنگ ہے، وہ روبوٹکس کی، جدید اے آئی انفارمیشن کی وار ہے. کیونکہ وہ پیغام دنیا کے ہر بندے تک پہنچے گا، کسی نہ کسی میڈیم سے ہی پہنچے گا نا. گو کہ وہ کائنات کے مالک ہیں، وہ اشارہ کریں تو ہوا پیغام لے سکتی ہے. وہ ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہزاروں لاکھوں ٹن کا جو ہے وہ تخت ہوا میں اٹھا سکتی ہے، تو وہ باقی کام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن قدرت میڈیم سے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قدرت جو اللہ کہتا ہے نا، کرتا اللہ ہے لیکن کرواتا کسی نہ کسی سے وسیلہ. ٹھیک ہے. موت کا بھی الزام جو ہے نا وہ اللہ کسی پہ لگنے نہیں دیتا. یعنی اتنے اربوں سال سے دنیا ہے، لوگ مر رہے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ کیس کیا ہو کہ جبرائیل نے میرے ابا جی نو مار دیتا نہیں. وہ کہیں گے کہ جی فلاں بیماری لگی تھی. وہ اللہ مسبب الاسباب کا ترجمہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ یہ 19 دسمبر 2024 کو یہ پلوٹو ایکویریس میں آ گیا اور یہ رہے گا 2043 تک. اور 2026 2031 یہ 2 سال بہت اہم ہیں، یہ معلومات الکبریٰ میں اور آرمگیڈون کے سٹارٹ ہونے میں. اور 2043 کہیں اس کے میڈیم میں آئے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں جنریشن ڈیفائننگ ایرا.
یہ جنریشن کو ڈیفائن کرنے والا ایرا بنتا ہے. یہ نئی جنریشنز کی پورے کا پورا اسکول آف تھاٹ بدل جاتا ہے یہاں پہ. اور میں نے یہاں پہ آپ کو کہا تھا کہ جب ہوا دنیا میں امریکن انقلاب آیا تو بھی ایک ویریس جو میں تھا, رشین, فرینچ, انسانی حقوق کی جتنی تحریکیں اٹھیں اس میں بھی ایک ویریس میں تھا پلوٹو. جمہوریت جب دنیا میں آئی, مونارکزم ختم ہوا, تب بھی یہ تھا. میگنا کارٹا جب سائن ہوا ہے تب بھی ایک ویریس میں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی آپ کا پورا سیاسی سٹرکچر ورلڈ کا, گلوب کا, ایک ملک کا نہیں بدلنے جا رہا ہے. یہ جو میں آج اپنے وثوق سے کہتا ہوں نا کہ جب آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں, تو دنیا میں یا آقا ہیں یا غلام ہیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, جو دنیا کا بہت بڑے بڑے جو اکانومیز, بڑی بڑی فورسز, بڑے بڑے لوگ جو دنیا کا نظام چلاتے تھے, اب ان کے اوپر پٹاخے چل رہے ہیں. تو ایسے ہی نہیں چل رہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. پڑھیں نہ پڑھیں, مانیں نہ مانیں, فرق نہیں پڑتا, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا نا, میرا تو اس میں ہی نہیں. مطلب بار کوڈ ریڈر, آپ کسی چیز کے آگے وہ بار کوڈ ریڈر کریں, وہ بار کوڈ پڑھ کے اس کی انفارمیشن بتا دے اور اس انفارمیشن میں لگے کہ یار ایسی قیمت زیادہ ہے, تو آپ بار کوڈ کو کہیں گے یا بار کوڈ بنانے والے سے کہیں گے کہ یار تو قیمت غلط فیڈ کی تھی ہوئی ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے سر ستارے بنانے والے کے ہاتھ میں, اس کو بتانے والے کو کیا پتا. ہم تو بار کوڈ ریڈرز کی طرح بار کوڈ پڑھتے ہیں, بار کوڈ لکھنے والی کوئی اور ذات ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ٹیکنالوجی کا انقلاب آ رہا ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, میرے دو بہت اچھے دوست ہیں, میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت سلامتی دے. ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر فیض صاحب, اوہایو یونیورسٹی میں اے آئی کے پروفیسر ہیں, اور ایک جو ہیں وہ میرے استادوں کے لیول کے آدمی ہیں, بہت مطلب جو میں نے ان کو پڑھا, میں ان کو جانتا نہیں تھا, پچھلے 1-2 سال سے مجھے ان سے تعارف ہوا, 1 سال سے کم شاید. نوید امام سید, وہ کیلگری کینیڈا میں اور نیورو سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے ایک ایسی چپ ایوالو کی ہے جو انسان کے ساتھ کام کرتی ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ مطلب پیرلل سائبورگ کا کانسیپٹ جو ہے. تو وہ یہ 2 بندے ڈیڈیکیٹڈلی اس نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں اے آئی ہوگی تو ہمارے بچوں کے پاس کیا ہوگا. بالکل صحیح. تو صرف عقیدہ جو آپ نے کہا کہ تیاری جو ہے وہ اگر ادھر ہو رہی ہے, ایک دفعہ آپ نے کہا, تو ظاہر سی بات ہے سر, ایسے ہی ہے نا. یہ جو نظام ہے نا, خاص طور پہ یہ جو ہے نا آٹومیشنز دنیا کی ہو رہی ہیں, روبوٹکس, اسپیس ٹیکنالوجی. ابھی آپ نے یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں اسپیس ٹیکنالوجی سے تو سارے نقشے آتے ہیں, فلاں جہاز فلاں جگہ, فلاں جہاز فلاں جگہ, دھماکہ ہے سیٹلائٹ پورا جو ہے وہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کی سائنس جو ہے نا یہ اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ چیزیں اس وقت ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے جینیٹک انجینئرنگ جیسے کلوننگ ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ, اس کے علاوہ اسپیس ایکسپلوریشن, یہ ساری جو ہے نا یہ چیزیں, یہ ناسا کی کبھی رپورٹس پڑھیے گا. ہمیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں نا, ویسے چنگا کر دینے سانو نہیں مانتے, ایویں اسی کتنے جواب دیندے رہیے, لیکن انگریزاں نو تے مان نہیں لیندے. ہاں یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم ویسٹرن اسٹڈیز کے اوپر بڑا بلیو رکھتے ہیں. ناسا نے جو اپنی رپورٹس جاری کی ہیں وہ اس کے اوپر ہی ہے نا. اب آ جاتے ہیں کہ جی میں نے اس کو کہا کہ یہ روحانیت کا پلینٹ ہے, تو اجتماعی شعور, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عالمی اتحاد کی سوچ. یہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے, تو مجھے یقین ہے یہ ہوں گے, کیونکہ یہ پلانیٹری پوزیشن بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی حالیہ جنگوں کا جو نتیجہ ہے وہ سب کے مسلمانوں کے اکٹھے ہونا ہے. مسلمانوں نے یہ عالمی اتحاد بنیں گے, انسانیت پہ توجہ ہوگی. یہ جو جتنے وار کرائمز ہیں ان کے لوگ کٹہروں میں آئیں گے, ان کے اوپر کیس ہوں گے. یہ آپ مذاق سمجھتے ہیں, یہ قرآن کا اصول ہے. اور قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن کا اصول یہ ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. تو یہ جب مسلمانوں کو احساس ہوگا نا کہ ہم کیا کرتے رہے, ہم اڈے دے کے تو اڈے ہی بنتے رہے ہیں, تو وہ پھر وہ اتر آئیں گے ایک دن. ٹھیک ہے. اور یہ جینیٹک انجینئرنگ تو آپ نے بک آف اینوک میں بھی دیکھی ہوگی. جینیٹک انجینئرنگ تو وہاں پہ بھی تھی, کنٹیمنیشن سارا. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اپنی انتہا تک نہ پہنچ جائے. علم کیا؟ ٹیکنالوجی. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم
جو ہے اس کا مطلب اگر دین ہوتا، دین بھی ہے، دین نہیں، علم معرفت الہیہ سے تو شروع ہوتا ہے. یعنی انفارمیشن اور جو ہے نا وہ نالج میں فرق ہے. نالج جو ہے وہ آپ کا اپنے آپ کو اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. سرکار ختمی مرتبہ نے کہا علم اپنی انتہا تک نہ پہنچ جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علم کی انتہا کیا؟ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور جو ہے وہ جاہل ممبروں پہ ہوں گے. تو ممبر بدل گیا نا. پہلے لوگ صرف مسجد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب کرتے تھے، اب ہم یا میڈیا میں بھی بات کریں. تو مجھے تو ڈر لگتا ہے. میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے کہ جی تمہیں اللہ نے اس قابل کیا تھا کہ تم لوگوں کی گائیڈنس کرو اور تم جو ہے وہ اپنے سودے بیچتے رہو. تو میرے لیے یہ واقعی یہ ایسا ہی ہے. لیکن میں جو ہے نا جب اس بات کرتا ہوں تو جب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے جب یہ ٹیکنالوجی ہٹ کرنے لگے گی اس بار کوڈ کو، ٹھیک ہے، اڑ جائے گا سب. ایسے ہی ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ نے وہ جو ٹرینز وغیرہ جو ہے وہ، یا آپ نے ایئر کرافٹ کیریئرس تو دیکھے ہوں گے. جی جی جی. وہاں پہ جب ایئر کرافٹ جو ہے وہ معمول سے زیادہ کی سپیڈ میں لینڈ کرتا ہے تو اس کے پہیوں میں وہ چینز پھنس جاتی ہیں تاکہ وہ گرنے سے پہلے رک جائے. تو اسی طرح اللہ اس ٹیکنالوجی کے اندر ایسی چین پھنسائے گا کہ یہ رک جائے گی. اور یہ اسی طرف ہے. پلوٹو جو ہے یہ طاقت کے نظام کو بدلے گا. اور معرفت جو ہے وہ یعنی معرفت اور معلومات جو ہے نا ان نالج اور کہا کہ جس انفارمیشن بہت پیک کے اوپر ہوگی. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے نا، اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور جو ہے وہ اس کی جی آئی جینین انٹیلیجنس، اسی کی تو لڑائی ہے. ویری گڈ. پرانے نظاموں کا خاتمہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے سیاسی نظام بدلیں گے. گیا امریکہ. پتہ نہیں، میں انہیں نہیں کہہ رہا کہ ادھر ٹوٹے ہو جائیں گے، مینوں کی پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ سپر پاورز جو ہے نا وہ اپنا مقام کھو دیں گی. بلکہ ایک مجھے یاد آ گیا، میں نے کسی کو یہ کوٹ کیا تھا، اور بعض اوقات میں ایسی بات کر جاتا ہوں تو میں گھر جا کے سوچتا ہوں کہ یار میں کہیں سی ایران کی جنگ شروع ہوئی نا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ کیا ہوا. تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس خیال میں کوئی، تو میں نے اسے کہا، میں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چڑیاں جو ہے نا وہ باز کو مار لیتی ہیں. اس میں چڑیاں زخمی بھی ہوتی ہیں، مر بھی جاتی ہیں، لیکن چڑیوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز مرتی ہے نا وہ باز کا غرور ہوتا ہے. یہ بڑی بڑی طاقتوں کا ایک حدیث مر گیا. ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کی، کہ جو ہے نا اسی ملحمۃ الکبریٰ کے ضمن میں، کہ تم دیکھو کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. آپ نے حوثیوں سے بھی دیکھا، آپ نے ادھر بھی دیکھ لیا. یعنی بظاہر تو یہ جو ہے نا یہ مطلب وہ لوگ تھے جن کے ساتھ 30 سال سے یہ سارا کچھ تھا. سپر پاورز کی تبدیلی ہے، اور یہ تاریخ میں جو مثالیں ہیں یہ بڑی جنگیں، دنیا کی بڑی جنگیں اسی دور میں ہوئی ہیں جب ایکویریس میں تھا. عالمی انقلاب، طاقت کے نئے نظام. اب اس وقت کرنے کا کیا کام ہے؟ یعنی یہ کہانی سنانا تو بڑی آسان ہے کہ جی آپ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو دنیا میں وہ ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہوتا جو آپ کو یہ تو بتایا کہ جی تہن بخار ہے تو دوائی کی لینی، دوائی کسی اور کو لے لو. تو یہ تو نہیں ہوتا. ڈاکٹر آپ کو اگر ڈائگنوز کرتا ہے تو آپ کو بیماری بتاتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے نا کہ یہ کیا ہے. تو اے آئی بے شک جو ہے وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے، لیکن اے آئی اس لیے ضروری ہے کہ بیماریاں ہیں، آپ کی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو جملہ میں وہ کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ دس از دا ہائی ٹائم ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ. اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. یعنی ہمارے یہاں ایک بہت ڈراؤنا سا ٹاپک ہے 60 کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا. یہ 60 ہوتی ہے، ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ 60 جو ہے نا اسے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اوئے آ گئی انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. سر میرا ایمان بھی اور میری ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نا تو یہ 60 آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. واہ. پھر کبھی صحیح یہ دوسری طرف نکل جائیں گے. اس وقت بات یہ ہے کہ ہم جب اس اسٹرالوجی یا اسٹرانومی کی بات کرتے ہیں نا تو اس کی بھی حدود ہیں. ہم نے بھی بہت ساری باتیں نہیں کرنی ہوتی. اور میں بالکل کلیئر کٹ آپ کو بتاتا ہوں سر، یہ جو علم ہے نا یہ اگر اللہ علم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کے ایک کانسیکوینسز بھی ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑی بے رحم تلوار ہے وہ یہاں گلے پہ لگی ہوئی ہے. ذرا بھی کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی بڑی پرسنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے، ہم اس کو کاغذ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ذرا بھی کسی کی کوئی چیز سے
کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی سوچی بھی یہ بے رحم تلوار آر پار ہو جائے گی. اس نے نہیں دیکھنا, یہ اللہ کا وہ عدل کا نظام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے, میں اسے بہت ڈرتا ہوں جی, سچی بات ہے, میں اس سے آگے نہیں جاتا. سو اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں اس وقت جو ایکویریس میں جو ہے, سورہ اسراء میں بھی 85ویں آیت میں ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا, قلیلم من علم کتاب, تھوڑا سا علم دیا. تو تھوڑے سے علم کا معجزہ یہ ہے کہ آج کلوننگ ہے, آج دنیا ہے. کہیں اللہ جب پورا نالج دے گا تو جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قلیلوں من علم کتاب کا معجزہ آصف بن برقیہ ہے, قلیلوں من علم کتاب کا معجزہ جو ہے یہ آج کی جدید AI ہے. تو جب اللہ نے مسلمانوں کو کتاب عطا کر دی ہے, ذالک الکتاب, یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, اور ایک ذالکا حاضل کتاب, یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, اور ذالکا وہ کتاب اللہ وہ کتاب کا ذکر کر رہا ہے, وہ کتاب, اور اس کا ریپلیکا یہ ہے. یہ پھر کبھی سے یہ لوگوں کو نا, یہ میری بات عجیب سی, میں باتیں کر جاتا ہوں لیکن وہ سمجھیں گے کہ جی قرآن پاک حقیقت ہے, ازلی ہے, ابدی حقیقت ہے. لیکن پھر میں اکثر یہ اس بات پہ سوچتا ہوں کہ قرآن پاک میں آیات ہیں کہ پہلے ایک واقعہ ہوا پھر آیت آ گئی, تو کیا قرآن واقعات کے تابع ہے یا واقعات قرآن کے تابع ہیں؟ اللہ نے فیصلہ کیا یہ آیت بھیجنی ہے, اس کے مطابق حالات بنائے, اس طرح کا واقعہ کیا اور جبریل کو بھیج دیا, جا دس دے. یہ تو ہمیں زندگی میں بھی نظر آتا ہے نا, اتفاقات جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اتفاقات اب ایسے ہوں گے نا, آنے والے وقت میں یہی ہوں گے. اور اگر انسان اسی ٹیکنالوجی کو صحیح طرح استعمال کر لے تو یہ ٹیکنالوجی اس کی سواری ہے. کیونکہ اللہ نے, میں بالکل شروع پہ واپس جا رہا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی اللہ کا بنایا ہوا سمجھیں ایک سواری ہے جس پہ سوار ہو کے انسان بہت اوپر تک جا سکتا ہے. جیسے البرٹ آئنسٹائن کا ایک جو ہے وہ جملہ ہے لیٹرز ٹو بروجردی میں, اس نے کہا کہ میں آج تک حیران ہوتا ہوں, لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کنج ہو گیا, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اصل میں ہمیں نا عادت پڑ گئی ہوئی ہے من حیث القوم سورج کے اوپر جو ہے نا ایسے لکھوانے کی چمگادڑوں سے. یہ بات لوگوں کو فینڈ کر جاتی ہے. وہ چمگادڑ کو ہم کہیں کہ جی آج کے بعد تم نے نا سورج کے اوپر 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے, وہ بیچاری نے ویکھیا ہی نہیں, انہوں کی پتہ کی ہوں. تو وہ بس ٹھیک ہے, مینوں بھی نہیں آتا تو میں کسی دے علم تے گل کراں, لیکن ٹو کٹ شارٹ, جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں نہ سمجھ کریں گے یہ آئے گا نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے قریب کر لیا تو پھر آپ کو یہ سب سے پہلی بات جو سمجھ آئے گی نا کہ ان کو رول کرنا ہے, ان سے رولڈ بائے نہیں ہونا. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ آپ جنگ پہ گئے, ایک نجومی نے کہا کہ آج ستارے ٹھیک نہیں ہیں, آج شکست کا وقت ہے, آپ مت جائیے. مولا مسکرائے اور علم کو پتھر پہ گاڑ دیا, پہاڑ پہ ایسے کر کے گاڑ دیا. ادھر مالک کا علم پہاڑ پہ گڑتا چلا گیا, ادھر ستاروں نے راستے بدل لیے. وہی نجومی دوڑتا ہوا آیا, کیا ہے یہ ستارے یہ کیسے بدلے؟ تو مالک نے مسکرا کے کہا یہ اللہ نے میرے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں, حاذا لی, یہ میرے لیے ہیں, ہم نے تابع ہونا ہے, وہ امیر کائنات ہیں, انہوں نے اس کو کرنا ہے. اچھا مولا کائنات تو اس بات پہ قادر تھے, کہہ دیتے تو ہو جاتا, ستارے رہتے وہیں, بدل کے کیا دکھا رہے تھے, یعنی کہ امپیکٹ یا ان کا وہ چیزیں. ٹھیک ہے, اب سمجھیے یہی بات, میں تھوڑی سی پھر بات لمبی کر رہا ہوں لیکن یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جن لوگوں کو اس فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ سب سے پہلے ایمان کون لائے تھے؟ جادوگر. قرآن پاک کہتا ہے نا جادوگر, جادوگروں کو پتا تھا موسیٰ نے کیا ہے. واہ واہ, فرعون کو تو سمجھ ہی نہیں آئی, جادوگروں نے وہ اسپیل کریٹ کیے ہوئے تھے, اور جادوگروں کو پتا تھا کہ اگر جادو کٹ جائے تو وہ جو میڈیمز ہوتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, میڈیمز ختم نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب رسیوں کو سانپوں کی شکل میں کھا گیا اور ان کے میڈیمز ختم ہو گئے, پھر انہیں سمجھ آیا کہ دس از ناٹ دا میجک, جادو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, جیسے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے لیے اس وقت کے بادشاہ نے ایک اپنے درباری کو بلایا, تو اس نے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. مالک نے اس دیوار کے اوپر ایک کارپیٹ ٹنگا ہوا تھا جس پہ شیر کی تصویر تھی, مالک نے اسے اشارہ کیا, وہ آیا, اس نے اس کو چیر پھاڑا اور کھا گیا. مالک نے اشارہ کیا واپس کارپیٹ میں, تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے گستاخی کی تھی تو یہ ہو گیا, تو اب اس کو ذرا واپس ہی کروا دیں. ان کا موسیٰ کے عصا نے
اگر جادوگروں کی رسیاں اگل دی ہوتی تو یہ بھی اگل دیتا. جادوگروں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. جو علم والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے علم والوں کو علم سے ہی بتایا جا سکتا ہے. واہ. علم والوں کو جہالت کی زبان نہیں سمجھائی جا سکتی اور جہالت کو علم سے سمجھایا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ دونوں راستے ہیں, یہ دونوں چلتے ہیں. بھائی اتنی سی بات. بہت زبردست, بہت زبردست حیدر بھائی, ہمیشہ کی طرح بہت خوب, بہت زبردست. بڑا ہم سا آدمی وہ تھا پرسرور سا ایک وہ تھا ساری, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ کی طرح آپ نے جو ہے وہ اس میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑا کسی بھی جگہ. سر ہے ہی اسلام, میں کہاں پہ جاؤں. خوبصورت بات. میں تو سر اللہ کو مانتا ہوں, میں ان کو تھوڑی مانتا ہوں. یہ میڈیمز ہیں, یہ میڈیم ہے. بالکل صحیح ہے. اللہ نے مجھے دیے ہیں, جا کھیل میں کھیل لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. حیدر بھائی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. میں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ تمام لوگ میرے تک یہ بات پہنچی کہ بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ حیدر بھائی کا جو واٹس ایپ نمبر تھا جو آپ تمام لوگوں کے پاس تھا وہ اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو ہم نے حیدر بھائی کی ٹیم سے رابطہ کر کے ان سے ہم نے ریکویسٹ کر کے ان کا جو ایکٹیو نمبر ہے وہ اس پوڈ کاسٹ پہ لگا دیا. تو آپ اگر رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حیدر بھائی سے رابطے میں ہیں اور مختلف اوقات میں آپ کہہ لیجئے کہ رہنمائی کے لیے, چیزوں کے لیے رابطہ رہتا ہے. تو ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے یہ میں نے گزارش کی حیدر بھائی سے کہ مجھے نمبر دیجیے جو ہم جو ہے وہ چلا دیں. تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.